بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک چودھری باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جیسے ہی میں نے جوانی میں قدم رکھا تو باپ نے میری شادی کر دی اور میرے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ بیٹے کی خواہش نے مجھے 4 شادیاں کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن چاروں بیویوں نے 15 بیٹیوں کو جنم دیا۔ ایک دن میں غصے میں بیٹیوں کو یتیم خانے چھوڑ آیا اور ایک دوست کے کہنے پر طوائف کے کوٹھے پر چلا گیا۔ ساری رات میں وہاں زنا کرتا رہا۔ پھر جیسے ہی لڑکی نے گھونگھٹ اٹھایا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ لڑکی تو میں اپنے گاؤں کے بہت بڑے چودھری کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرا باپ ہمارے گاؤں کے ارد گرد جتنے بھی باقی گاؤں تھے سب کا سردار تھا۔ کیونکہ میرا باپ ایک سردار تھا تو اس میں کچھ اچھی اور بری دونوں عادات موجود تھیں۔ وہ ایک سخت طبیعت کا مالک تھا، لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ وہ اکثر معاملوں میں بہت سختی سے کام لیتے تھے، جیسے ان کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہو، لیکن اس کے باوجود سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ دوسری طرف میری ماں میرے باپ کے بالکل برعکس تھی۔ وہ بہت نرم دل عورت تھی۔ میں اپنی ماں سے زیادہ اپنے باپ کے نزدیک تھا، جس کی وجہ سے مجھ میں ساری خصوصیات اپنے بابا والی تھی۔ میری ماں نے تو بہت کوشش کی کہ وہ مجھ میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ میں تو اپنے باپ سے بھی زیادہ غصے والا اور سخت دل ثابت ہوا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہی میری ماں سے زیادہ میرے باپ کو میری شادی کی جلدی تھی۔ انہوں نے امی کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ میرے لیے خود کوئی اچھی اور خاندانی لڑکی تلاش کریں گے، جبکہ مجھے اس بارے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ شادی کے بغیر ہی میری زندگی بہت رنگین تھی۔ طرح طرح کی لڑکیاں میرے ایک اشارے پر میرے پاس ہوا کرتی تھیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرے باپ کو اپنے ایک دوست کی بیٹی میرے لیے پسند آ گئی۔ میں نے بابا کو ہر اختیار دے رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ لڑکی دیکھتے ہی میری بات پکی کر آئے تھے۔ گاؤں کے چودھری کے بیٹے کی شادی تھی، ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ شادی سے بہت دن پہلے ہی ہر جگہ سجاوٹ کی گئی تھی اور ہر طرح کے کھانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ میری شادی ایسے دھوم دھام سے ہوئی کہ لوگوں نے شاید زندگی میں پہلی بار ایسی شادی ہوتی دیکھی تھی۔ بہت سے گاؤں میں میری شادی کے چرچے ہوئے تھے اور یہ چرچے شادی کے کافی عرصے بعد تک سننے کو ملتے رہے تھے۔ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی میری بیوی کی طرف سے خوشی کی خبر ملی تو بابا نے جیسے ایک بار پھر سے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے اپنی بیوی کے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری روایت چلی آ رہی ہے کہ پہلا بیٹا ہی ہوگا۔ مجھے اس بات کی زیادہ فکر بھی نہیں تھی، کیونکہ مجھے تو جیسے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک حد تک رکھا ہوا تھا، وہ مجھ سے کسی قسم کے سوال کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ باہر میں جیسے مرضی اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن مجھے بچہ اپنی خاندانی بیوی سے ہی چاہیے تھا، اور وہ بھی بیٹا، کیونکہ لڑکیوں اور عورتوں کے لیے میرے دل میں کوئی خاص اور اچھے جذبات نہیں تھے۔ تکبر اور غرور مجھ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ لوگ میری طرف دیکھنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ خیر پلک جھپکتے ہی 9 ماہ کا عرصہ گزرا تو میری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، جس سے میرا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا تھا۔ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی پہلی اولاد اپنے خون کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس بچی کو صرف میری ماں نے اپنی گود میں لیا تھا، کیونکہ میری بیوی تو شاید سخت دلی میں مجھ سے آگے تھی، جس نے اس وجود کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، مگر اسے بھی اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ میں اور میرے بابا گاؤں والوں سے جیسے اپنے گھر ایک بچی پیدا ہو جانے پر منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ ہمارے دلوں میں کوئی نرمی پن نہیں تھا، بلکہ میں تو بھول گیا کہ اس دنیا میں میری کوئی بیٹی بھی ہے۔ میری ماں نے اسے ایک الگ کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ اپنے بابا کی پسند کردہ بیوی میں میری پہلے ہی دلچسپی بہت کم تھی، اور اب تو اس پر ایک بیٹی پیدا کرنے کا جرم عائد ہو چکا تھا۔ تب میں نے بالکل ہی اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اور وہ جو اس امید پر اپنی بیٹی کو خود سے الگ کر گئی تھی کہ میں اس کے اس عمل کو پسند کر کے دوبارہ اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اپنی مرضی کرتے ہوئے اپنی پسند کردہ لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا تھا، کیونکہ بابا کی خواہش بڑھنے لگی تھی کہ انہیں پوتا چاہیے، اور وہ اسی وجہ سے میری نئی بیوی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ شاید سمجھ گئے تھے کہ میں اپنی پہلی بیوی سے بیزار ہو گیا ہوں اور دوبارہ اس کی طرف راغب نہیں ہونا چاہتا۔ جب میری دوسری بیوی کو ماں بننے کی خبر ملی تو میری ماں اور میری دوسری بیوی نے ہر وہ طریقہ اپنایا جس سے انہیں امید تھی
کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا، جبکہ میری پہلی بیوی سوتن کو دیکھ کر جلتی رہتی اور دل میں بد دعائیں دیتی کہ بیٹی ہی پیدا ہو۔ اس بار بابا کو پہلے سے بھی زیادہ اس وقت کا انتظار تھا جب انہیں پوتے کی خوشخبری ملتی، لیکن اس معاملے میں ہماری کوئی کوشش، کوئی ٹوٹکا، کوئی تعویذ کام نہیں کر پایا تھا، اور اللہ نے مجھے پھر سے بیٹی سے نوازا تھا۔ دوسری بار بیٹی کا سنتے ہی میرا دل کیا کہ میں اسے قتل کر دوں، شاید اس سے اگلی بار مجھے بیٹے کے پیدا ہونے کی خبر سننے کو نہ ملے۔ میں نے اس خبر کے بعد کئی دن گھر کا رخ ہی نہیں کیا اور خود کو شراب کے نشے میں لگا دیا۔ اب تو مجھ پر جیسے ضد سی سوار ہونے لگی تھی اور میرے اندر بیٹے کی خواہش زور پکڑنے لگی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے ایک بیٹے کا باپ بن جاؤں۔ بابا الگ مجھے پوتے اور بیٹے کے لیے اکساتے رہتے تھے۔ پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے بیٹے کی خواہش کے لیے کہاں تک جانا تھا، اور پھر بھی شاید میری یہ خواہش پوری ہوتی کہ نہ، کیونکہ یہ بات میرے یا کسی کے بس میں نہیں تھی، لیکن میں یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں ایک بیٹے کی خواہش میں ایک کے بعد ایک شادی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے 4 شادیاں کر لی اور میری چاروں بیویوں سے مجھے بیٹیاں ہی ملی تھیں۔ میں جس طرح دن بدن جسامت کے اعتبار سے بہت تندرست اور توانا ہونے لگا تھا، اسی طرح دوسری جانب میرے بابا ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے اپنے بابا سے شدید شرمندگی ہوتی کہ میں ان کے پوتے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکا، اور وہ اس پریشانی میں زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بعد ہماری جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ میں نے ان کو بالکل ہی اکیلا کر دیا تھا۔ میں یہ سوچ کر ان کے پاس نہیں جاتا تھا کہ وہ کہیں مجھ سے یہ سوال نہ کر دیں کہ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں ان کی ایک خواہش پوری نہیں کر سکا۔ وقت گزرنے کے باوجود میری اپنی بیٹیوں سے لا تعلقی یوں کی توں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری 4 بیویوں سے 15 بیٹیاں پیدا ہو گئی، اور اب وہ سبھی کافی بڑی ہونے لگی تھیں۔ میں نے تو جیسے اب وقت گزارنے کے ساتھ بیٹے کی خواہش ہی چھوڑ دی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹیوں کے لیے میرے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو سکی۔ اسی دوران میری ماں وفات پا گئی۔ میری ماں کے مرنے پر میرے اور بابا کے علاوہ شاید سبھی دکھی تھے، کیونکہ ہم دونوں کے جذبات ہمیشہ کی طرح سرد ہی تھے، اور ویسے بھی میں نے تو شاید بہت عرصے سے اپنی ماں سے بات ہی نہیں کی تھی۔ مگر جب میری ماں کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ہی میرے بابا بھی دل کا دورہ پڑنے پر فوت ہو گئے، تو تب مجھے میرے دل میں اٹھتا درد محسوس ہوا۔ اس دنیا میں میرے بس 2 ہی سگے تھے، اور وہ دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور ان کے علاوہ میں کسی کو اپنا نہیں مانتا تھا۔ میں بابا کے انتقال سے بہت دکھی تھا۔ انہی دنوں میں میرا سامنا اپنی ایک بیٹی سے ہو گیا تو میں نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ لیا، مگر پھر نہ جانے میرے دماغ میں کیا آیا، میں نے سبھی بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا۔ میں اس وقت بالکل اندھا ہو چکا تھا، اور اتنا پتھر دل کہ اپنی پھول جیسی بچیوں کو خود ہی دنیا میں موجود لوگوں کے قدموں میں رکھ دیا کہ وہ جیسے چاہیں ان سے سلوک کریں، اور چاہے انہیں اپنے پیروں کی ٹھوکروں پر رکھ لیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میری بیٹیوں نے کبھی بھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، اور جب میں انہیں گھر سے باہر لے گیا تو وہ بہت خوش تھیں، اور میں انہیں ایک تنہا جگہ چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ مجھے لگا کہ پہلی بیٹی کی منحوسیت کی وجہ سے بعد میں بھی بیٹیاں ہی پیدا ہوئی ہیں، اور پھر بیٹیوں نے میری زندگی کو اندھیر ہی کر دیا تھا، جس سے پہلے میری ماں اور پھر میرا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میری بیویوں نے بہت شور مچایا تھا۔ انہیں لگا کہ میری بیٹیاں ملازموں کی لاپرواہی کی وجہ سے گھر سے نکل گئی ہیں، اور پھر راستہ بھولنے پر گھر نہیں آئیں۔ میں اس وقت انہیں روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جس سے مجھے دلی راحت مل رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ ان پر بھی کم غصہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سبھی بیٹیاں انہی کی بدولت دنیا میں آئی تھی، جس کے بعد میں نے پھر کبھی ان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ یعنی میرے ظلم کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ روتی دھوتی اپنا اپنا رونا رو کر میرے سامنے سے چلی گئی تھی۔ انہیں میرے اندر فرعونیت کی جھلک نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ سمجھ گئی تھی کہ مجھے اپنی بیٹیوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو معلوم پڑ ہی گیا کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے نکالا تھا۔ تب یہ پتہ چلنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کر سکی، کیونکہ ان کے لب کھلنے پر انہیں جو ظلم سہنا پڑتا وہ بہت زیادہ بھاری تھا۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میری پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ میرے بعد ایسا کون ہوگا جو ہماری اتنی وسیع پیمانے پر پھیلی زمین جائیداد سنبھالے گا، جبکہ اپنی بیٹیوں کو تو میں نے اس لائق نہیں سمجھا تھا۔
کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات بہت پختہ ہو چکی تھی کہ ایک مرد ہی یہ سب سنبھال سکتا ہے، جبکہ عورتیں تو بس ایک کمزور مخلوق ہیں جو بس دل بہلانے اور بچہ پیدا کرنے کے کام آتی ہیں۔ یہ دولت چیز ہی ایسی تھی کہ میرے اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی میری چاروں بیویاں میرے ساتھ ہی رہ رہی تھیں، کیونکہ انہیں اچھے سے پتا تھا کہ مجھے چھوڑنے پر ان کو یہ عیش و آرام بھی چھوڑنا پڑے گا۔ چاروں ہی اس دولت کے لالچ میں میری طرف بڑھی تھی۔ میں بڑھاپے کی طرف گامزن تھا جب ایک دن میرے ایک وفادار ملازم نے مجھے ایک مشورہ دیا۔ وہ ہمارا بہت پرانا ملازم تھا، وہ بھی میرا بیٹا نہ ہونے پر بہت زیادہ پریشان اور دکھی تھا۔ اس نے میری پریشانی اور اداسی کو دور کرنے کے لیے مجھے ایک کوٹھے پر جانے کو کہا۔ میں نے اس کے مشورے پر اس سے گھورا تھا۔ مجھے کوٹھے اور کوٹھے کی طوائفوں کا برا نہیں لگا تھا، بلکہ اس کا مجھے خود سے کوٹھے پر جانے کا کہنا مجھے ناگوار گزرا تھا، کیونکہ میں اپنی آج تک کی زندگی میں کبھی کسی کوٹھے پر نہیں گیا تھا، بلکہ وہاں کی ہر اچھی سے اچھی طوائف میرے ایک بار کہنے پر خود چل کر میرے پاس آ جاتی تھی۔ میرا ملازم بیچارہ گھبرا سا گیا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے جلدی سے کہا، سرکار، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایک بار جس کوٹھے کا میں پتہ دے رہا ہوں وہاں چلے جائیں۔ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں آپ کی اداسی کا سامان ہے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں کچھ ایسی نئی طوائفیں آئی ہیں جو پیسہ لے کر بچے پیدا کر کے دیتی ہیں، اور بچہ بھی شرطیہ بیٹا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کے بیٹے کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ مشورہ دے رہا ہوں، اسی میں سب کا بھلا تھا۔ اس کی اس بات پر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو مجھے بیٹے کی خوشی مل جائے گی، مجھے میرا وارث مل جائے گا، لیکن اس ایک بیٹے کی خواہش نے مجھے کہاں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن ابھی تو میں اس وقت صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ میرا وفادار ملازم ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق مجھے بس ایک بار کوٹھے پر جانا تھا، کیونکہ وہ طوائفیں خود سے کسی کے پاس نہیں جاتی تھیں، اور بیٹا پیدا ہونے پر میں نے اسے اپنی کسی بیوی کی گود میں ڈال دینا تھا۔ یہ بات میرے دل کے اطمینان کے لیے بہتر تھی، اس لیے مجھے کسی طوائف کی مدد لینا پڑ رہی تھی۔ اس کے بعد کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے ملازم کے سامنے حامی بھر لی تھی، اور پھر ایک رات مقرر کر کے اس کے پاس سے اٹھ کر آیا تھا۔ لیکن جس رات مجھے کوٹھے پر جانا تھا، میرے دل کی کیفیت بہت عجیب سی تھی۔ مجھ پر ایسی گھبراہٹ طاری تھی جیسے میں پہلی بار کسی غیر عورت کے پاس جا رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری ٹانگیں بھی کپ کپا رہی ہیں، مگر میں سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ کر کوٹھے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ مجھے خوشی بھی تھی کہ اس بار میرا بیٹا پیدا ہو جائے گا، اور میں خود سے یہ عہد کر رہا تھا کہ مجھے اپنی صحت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے تاکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار سکوں۔ کوٹھے پر پہنچتے ہی میری توقع کے عین مطابق میری خوب آؤ بھگت کی گئی اور مجھے ایک اچھے کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کوٹھے کی سربراہ عورت جیسے میرے آگے بچھی جا رہی تھی، خوشی سے اس کی آنکھیں چار ہو گئی تھیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اگر کسی کوٹھے پر جانے کو شرف بخشا تھا تو وہ اس عورت کا کوٹھا تھا۔ میں نے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا، جسے سنتے کچھ پل وہ خاموش ہوئی اور پھر دوبارہ ویسے ہی خوش اسلوبی سے بولی، اس کام کے لیے اس کے پاس بہت سی نئی لڑکیاں آئی ہیں، اور وہ پہلی بار میرے سامنے ان لڑکیوں کو لے کر آئے گی۔ ان میں سے آپ جس لڑکی کا مرضی انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ سب لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، مگر ان کے لیے مجھے بھاری رقم ادا کرنی پڑے گی۔ میں نے جلدی سے اس کی منہ مانگی رقم ادا کر دی اور لڑکیوں کو جلد بلانے کا کہا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کسی بھی ایک لڑکی کو بیچ دے، کیونکہ مجھے تو بس اپنے کام سے مطلب تھا۔ لیکن وہ اپنی آنکھیں مٹکاتے کمرے سے باہر چلی گئی اور میں انتظار میں بیٹھ گیا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر بہت سی لڑکیوں کے ہنسنے اور ان کے پیروں میں بندھے گھنگروں کی آوازیں آنے لگی۔ میری نظر دروازے پر پڑ گئی تو 3 سے 4 لڑکیاں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں، اور وہ چاروں گھونگھٹ میں تھیں۔ میں نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جو مردوں کے دل للچانے کے ہنر سے واقف تھیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی انہوں نے ایک ساتھ اپنے چہروں پر سے اپنے ریشمی دوپٹے ہٹائے، اور ان کے ہٹتے ہی جیسے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ چاروں لڑکیاں کسی بھی قسم کے میک اپ اور زیور سے پاک چہرہ لیے کھڑی تھیں، لیکن میری آنکھوں کا پھٹنا صرف ان کا صاف ستھرا چہرہ دیکھ کر نہیں تھا، بلکہ ان کے چہروں سے نظر آتی مشابہت تھا، اور مشابہت جیسے میرے دل کا سبب بن رہی تھی۔ میرا ایک ہاتھ بے ساختہ اپنے دل کے مقام پر پڑا تھا۔
یہاں پر جو درد پہلے کافی دیر سے ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا اب جیسے بڑھنے لگا تھا۔ وہ چاروں لڑکیاں کوئی اور نہیں بلکہ میرے گھر سے نکالی ہوئی میری اپنی سگی بیٹیاں تھیں، جو اب میرے سامنے طوائف کی شکل میں موجود تھیں۔ جی سردار صاحب، بتائیے کون سی لڑکی چاہیے؟ کوٹھے کی مالکن کمرے میں آتے ہوئے بولی تھی اور کہا کہ میرے پاس ان کے علاوہ اور بھی لڑکیاں ہیں، لیکن کمرے میں آنے کے بعد میری اور سامنے موجود لڑکیوں کی حالت دیکھتے ہی وہ ایک دم سے چپ ہو گئی، جیسے وہ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ وہ چاروں لڑکیاں آنکھوں میں ایسی اجنبیت لیے مجھے گور رہی تھیں جیسے وہ آنکھوں سے ہی مجھے مار دیں گی، اور واقعی میں ان کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے ایک عجیب سے تاثر سے ہی مر رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی گند میں گزاری تھی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے ہی بیٹے کی خواہش پوری کرنے کے لیے کبھی اپنی سگی بیٹیوں کے سامنے آ جاؤں گا۔ میں جتنا مرضی گند سے لتھڑا ہوا تھا، بہت ظالم تھا، اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن میں پھر بھی ان کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ میرے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام تھا، اور شاید میں مر ہی رہا تھا۔ اپنے سامنے موجود اپنی بیٹیوں کی حالت سے مجھے اچھے سے پتا چل گیا تھا کہ وہ اچھے سے جانتی ہیں کہ ان کا خریدار کون ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میری زبان کپ کپا رہی تھی۔ اتنی دیر میں میری باقی 11 بیٹیاں بھی کمرے میں آ گئی تھیں۔ میں اٹھ کر اپنی بیٹیوں کے قدموں میں گر گیا تھا، ان سے معافی مانگ رہا تھا، اور پھر میں اپنی سبھی بیٹیوں کو لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں اس دن زندہ تو بچ گیا تھا، لیکن گھر آ کر میں نے خود کو ایک کمرے میں محدود کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی اور اپنا سب کچھ اپنی بیٹیوں کو سونپ دیا تھا۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا اور میری سبھی بیٹیاں واپس گھر آ گئی تھیں، لیکن صرف اپنی عزت محفوظ کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا تھا، اور یہی میری سزا تھی کہ میں ایک کمرے میں رو رو کر مر جاؤں گا اور روز محشر بھی حساب دوں گا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ بیٹا دے یا بیٹی، کیونکہ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید اس طرح کی کہانیاں اور ناول سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔